الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ اکبر مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی نہیں بھولی
دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں، نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں، ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی، ہوئی تعریف یہ کس کی صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ عزیزان گرامی قدر، آج انشاءاللہ عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر کے حوالہ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، اور جمادی الاخری یہ چونکہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے، تو آپ کی شخصیت کے حوالہ سے جتنا ہو سکا انشاءاللہ اپنی حاضری ہم پیش کریں گے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ ویسے تو ہر صحابی عظمت کا مالک ہے، ہر ایک کی اپنی عظمت ہے، اپنے فضائل ہیں، تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو خاص اللہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے، تو ان کی صحابیت کو، صاحب رسول ہونے کو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ السابقون الاولون میں بھی شامل ہیں، یعنی پہلے پہلے جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، مردوں میں، جوان مردوں میں سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے والسابقون الاولون کی جنہوں نے مکہ میں اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حضور کا ساتھ دیا، جب کلمہ پڑھنے والوں پہ ظلم کیے جاتے تھے، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، تو ایسے حالات میں کوئی کلمہ اوپر سے نہیں پڑھ سکتا تھا، ان حالات میں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے دل سے پڑھا ہے،
تو اس وقت منافقت کا شائبہ بھی کوئی نہیں تھا، اندر سے دل کی گہرائیوں سے والسابقون الاولون میں شامل ہونے والی ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہے، اور بچوں میں مولا علی شیر خدا، خواتین میں سیدہ خدیجہ اور ام ایمن، غلاموں میں زید بن حارثہ اور جناب بلال حبشی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے پہلے سرکار کا کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر چونکہ مکہ کے سرداروں میں شامل تھے، آپ رؤسائے مکہ میں شامل ہیں، مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، امیر لوگ تھے، ان میں شامل ہیں۔ تو صرف آپ نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ آپ کی دعوت پر بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، خصوصاً حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، یہ حضرت صدیق اکبر سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو جو دعوت اسلام کی دی ہے وہ حضرت صدیق اکبر نے دی ہے۔ تو بہت سارے جو غلام تھے، کنیزیں تھیں جن پہ ظلم ہوتا، تو جناب صدیق اکبر کیا کرتے، اسے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں اپنی دولت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین پر خرچ کی۔ 40,000 دینار تھے آپ کے پاس جب آپ نے کلمہ پڑھا نا، تو 40,000 دینار بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ اس وقت آپ 40,000 دینار کے مالک تھے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سارے کے سارے حضور کے دین پر قربان کر دیے، ساری دولت قربان کر دی۔ ادھر خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وہ حضور کی رفیقہ حیات، وہ بھی بڑی دولت مند خاتون تھی، انہوں نے ساری دولت دین اسلام کے لیے پیش کر دی۔ اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ساری دولت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نچھاور کر دی۔ تو جس کا مال ابتدائے اسلام میں اسلام کے کام آیا، اور حضور فرماتے تھے جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، صدیق کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ خود عطا فرمائے گا۔ اس کا بدلہ میں نے نہیں دیا، بلکہ فرمایا روز محشر عرش والا رب خود صدیق اکبر کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اسلام کے لیے اثار کیا آپ نے، اتنی دولت قربان کی، سب کچھ قربان کر دیا، سارے مکے سے ٹکر لی۔ آپ ابتدائی اسلام کی جو ابتدائی دن ہیں ان کو پڑھیں، اگر شروع میں بڑی تکلیفیں تھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستایا جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہوتے، پشت مبارک پہ اوجھڑی رکھ دی جاتی، ایسے کئی واقعات ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، پتھر مارے جاتے۔ اس وقت میں بھی جو غم گساری کرنے والا ہے وہ صدیق اکبر ہے، غم گسار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رازدار رسول اور مزاج شناس رسول، بلکہ فنا فی الرسول کے مقام پر جو فائز تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تمام توانائیاں انہوں نے دین اسلام پر وقف کر دی، ساری توانائیاں جتنی تھی آپ نے، سارے تعلقات، ساری دولت، ساری تجارت، ساری زمینیں، پراپرٹی، سب کچھ دین اسلام کے لیے پیش کیا ہے، کچھ بھی نہیں بچایا۔ تو پھر کیا بچایا؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے رسول کو راضی کیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں بچایا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا اور غلام آزاد کیے۔ خصوصاً حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو جب مارے کھاتے ہوئے دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کا غلام ایک ہے بلال، تو جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو امیہ اس کو مار مار کے حضور دھوپ کے اندر جسم پہ کوڑوں کے نشان پڑ جاتے ہیں، سینے پہ پتھر رکھے جاتے ہیں، حضور اجازت دیں تو میں خرید کے اسے آپ کی خدمت میں پیش نہ کر دوں؟ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر نیکی کا کام ہے، میرا بھی حصہ شامل کر لینا، جب بلال کو خریدو تو میرے بھی کچھ پیسے ملا لینا، یہ کار خیر ہے۔ تو انہوں نے آگے سے جو جملہ بولا نا، عرض کی یا رسول اللہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ،
حضور تیرے میرے والی تو بات ہی کوئی نہیں، آقا ابو بکر بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی ساری دولت بھی آپ کی ہے۔ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور میں بھی آپ کا ہوں اور میری ساری دولت بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کے لیے ہے۔ سرکار فرق والی بات ہی کوئی نہیں، ہم نے تو اپنی دولت سمجھی ہی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال کو حضور ایسے خرچ کرتے تھے، کتابوں میں آتا ہے جیسے اپنا مال بندہ خرچ کرتا ہے، جہاں دل کرتا تھا حضور فرماتے تھے اتنے پیسے ابو بکر دے دو، کیونکہ حضور کو پتا تھا ابو بکر کے دل میں بھی میل نہیں آئے گی کہ میرے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، بلکہ ابو بکر خوش ہو کر سرکار کے اشارے پر اپنی دولت قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے۔ اور جب خریدا حضرت بلال کو تو کچھ لوگوں نے کہا یہ اتنا مہنگا غلام خرید کر، ابو بکر نے سودا بھی بڑا مہنگا کیا، بڑا حسین غلام دیا، بڑا مہنگا غلام دے کے حضرت بلال کو خریدا۔ انہوں نے کہا ابو بکر دھوکہ کھا لیا ہے۔ صدیق نے فرمایا ہم نے دھوکہ نہیں کھایا، تم نے دھوکہ کھایا، تم نے بلال کے رنگ کو دیکھا ہے، ہم نے بلال کے دل میں عشق مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ کہا بلال کو جو خریدا ہے ابو بکر نے اتنا مہنگا، کوئی نہ کوئی دنیاوی غرض ہوگی، ابو بکر صدیق پہ کوئی احسان ہوگا بلال کا، جس کا بدلہ دینے کے لیے ابو بکر نے بلال کو خریدا ہے اور آزاد کر دیا ہے۔ نیت پہ شک کیا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیت پہ شک کیا گیا کہ یہ جو غلام کو خرید کے آزاد کیا ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی ذاتی غرض ہو، دنیا کا لالچ ہو، کوئی احسان کا بدلہ دینے لگے ہوں ابو بکر۔ تو اللہ نے ابو بکر صدیق کی نیت کے صاف ہونے پر بھی اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما دیا، فرمایا خبردار جو ابو بکر کی نیت پہ کوئی شک کرے تھے، تمہیں نہیں پتا ابو بکر جو بھی کام کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا ان قریب اللہ اسے دوزخ سے بچائے گا جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ دل صاف ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا ابو بکر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دینے کے لیے ابو بکر آزاد کر رہے ہیں۔ فرمایا خبردار کسی کا کوئی احسان ابو بکر پہ نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا ابو بکر اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے غلام خرید کے آزاد کرتا ہے۔ غلام جو آزاد کر رہے ابو بکر، فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پوچھا کہ مولا پھر راضی ہو جائے گا؟ فرمایا والا سوف یرضا، فرمایا ابو بکر جس مقصد کے لیے غلام آزاد کر رہے ہیں نا، اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا ان قریب رب ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے ابو بکر غلام آزاد کر رہے ہیں نا، فرمایا دیکھنا رب ابو بکر سے راضی ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق کی نیت پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، فرمایا اس کی نیت میں بھی شک نہیں ہے، یہ جو دولت خرچ کر رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، یہ اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کر رہے ہیں، یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں بلکہ فقط اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اور یہ بڑی قربانی ہے آپ کی، خاص طور پہ جب مکے میں ظلم زیادہ ہو گئے تو حکم آیا ہجرت کا۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، صدیق اکبر وہ بھی کرنے لگے تھے، لیکن مکے کے سرداروں نے آپ کو واپس بلا لیا، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے۔ دوسری ہجرت مدینہ، مکہ چھوڑ کر مدینے حضور نے فرمایا چلے جاؤ۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے جانا شروع کر دیا، کبھی 2 بندے کبھی 4 بندے مل کر وہ آہستہ سے نکلتے اور مدینہ چلے جاتے۔ جناب صدیق اکبر ایک دن حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیں میں بھی مدینہ چلا جاؤں۔ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر ابھی ٹھہرو، انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے میرا سنگی بنا دے، اللہ تمہیں میری صحبت کا شرف عطا کر دے، تم انتظار کرو۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے؟
کہ مجھے آپ کے ساتھ ہجرت کا موقع مل جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اسی دن سے حضرت صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں خرید لیں کہ جب ہجرت کریں گے نا سرکار کے ساتھ تو ایک پہ میرے آقا بیٹھیں گے، ایک پہ میں بیٹھوں گا۔ حالانکہ اپنا شہر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، ایک شہر کو چھوڑ کر جہاں بندے کی زمین ہو، پراپرٹی ہو، پیسہ ہو، اولاد ہو، سب کچھ، گھر بھی وہاں ہو، تجارت ہو اور سردار ہو بندہ اس شہر کے اندر، تو اس شہر کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا ہجرت ماں قبل کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ جنہوں نے ہجرت کی ہے نا مکہ سے مدینہ، فرمایا ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ نے گزشتہ سارے گناہ ان کے معاف فرما دیے ہیں۔ اور مہاجرین کے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں حضور کے ساتھ ہجرت کا اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ انتظار کرنے لگے کہ وقت آئے گا کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع ملے گا، شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو اب وہ رات آ گئی کہ جس میں کافر حضور کو شہید کرنا چاہتے تھے، دروازے پہ آگے تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ محبوب آپ ہجرت کر جائیں، آپ نکل جائیں یہاں سے۔ تو باہر تلواریں لے کے کھڑے، حضور نے اپنے بستر پر مولا علی شیر خدا کو لٹا دیا۔ فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور صبح مکے والوں کی امانتیں دے کر میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ تو مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا علی اس رات نیند تو نہیں آئی ہوگی؟ مولا علی نے فرمایا جیسی مزے کی نیند اس رات آئی ہے نا کبھی بھی نہیں آئی۔ کہا کیوں؟ باہر تلواریں تھیں؟ فرمایا اگرچہ جتنی بھی تلواریں تھیں، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ صبح مال دے کر، امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ مجھے پتا تھا آج رات سارے مر سکتے ہیں، علی نہیں مر سکتا، علی پہ آج رات موت نہیں آ سکتی، کیونکہ میرے آقا نے گارنٹی دی ہے صبح بھی ہوگی، مکے والوں کی امانتیں دو گے اور پھر میرے پیچھے مدینے آ جانا۔ تو مجھے اس رات جو مزے کی نیند آئی ہے کبھی نہیں آئی۔ اب حضور باہر نکلے، کافر کھڑے ہیں پہرا دے رہے ہیں، جیسے نکلیں گے شہید کر دیں گے۔ سرکار نے نکلتے ہی مٹی کی مٹھی لی، سورہ یاسین پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے حضور نے مٹی جب پھینکی تو سرکار گزر گئے، کسی کافر کو میرے آقا کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے نہیں دیکھا۔ صبح ہی وہ دیواریں پھلانگ کے اندر آ گئے، مولا علی کی چادر کھینچی، کہا کدھر ہیں؟ حضور کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا پہرا تم دیتے رہے ہو یا میں دیتا رہا؟ کہا ہمیں تو جاتے ہوئے ملے نہیں۔ فرمایا وہ چلے گئے۔ اور اللہ ہر ایک کو مصطفیٰ کی زیارت نہیں کرواتا، کافر نہیں دیکھ سکے۔ حضور نکلے اور سیدھے جناب صدیق اکبر کے گھر آئے۔ اب دیکھو جنہیں سنگت کا شرف دینا تھا، گھر میں آئے، دروازے پہ دستک دی، پتہ چلا بھی حضور اس ٹائم پہلے کبھی نہیں آئے، عام حضور کے آنے کا وقت اور تھا، آج حضور وقت سے ہٹ کے آئے ہیں، لگتا ہے ہجرت کا وقت آ گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر میں جو بھی ہے اسے باہر بھیج دو، تمہارے ساتھ ایک بات کرنی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ جتنے بھی ہیں نا آقا سارے آپ کے ہی غلام ہی ہیں، آقا میرے بچے ہیں، بچیاں ہیں، حضور کوئی بھی آپ کا راز کسی کے آگے بیان نہیں کرتا، یہ اولاد میری ہے۔ تو اب سرکار نے بات کی، فرمایا ابو بکر ہجرت کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان اللہ امرا ان تستصحب ابا بکر، حضور نے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ محبوب اکیلے نہیں جانا، محبوب اکیلے نہیں جانا بلکہ ساتھ ابو بکر کو لے کر مدینے جانا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ رب نے میرا نام لیا ہے، میرا نام باقاعدہ اللہ نے لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ آج کی رات جو صحبت کا شرف ملے گا، جو غلامی کا شرف ملے گا، جو سنگت کا شرف ملے گا، جو رسول اللہ کی زیارت کا شرف ملے گا، تو وہ اللہ نے ابو بکر تجھے چن لیا ہے۔ تو رب نے چن کے ابو بکر صدیق کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے خوشی میں کبھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف اپنے والد جناب ابو بکر کو دیکھا ہے
کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو ابو بکر خوشی سے رونے لگ گئے کہ میرے نصیب جاگ گئے، مجھے اللہ نے مصطفیٰ کی سنگت کے لیے چن لیا ہے۔ وہاں سے نکلے، رات کا ٹائم ہے، اور جان ہتھیلی پہ رکھ کر جب کافروں کو پتہ چلا کہ وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے 200 اونٹ انعام رکھے، جس کو بھی پکڑو گے 100 اونٹ، 100 اونٹ سرکار کے لیے کہ پکڑ لے آؤ، زندہ لے آؤ یا مار کے لے آؤ، شہید کر کے لے آؤ، 100 اونٹ ابو بکر کے لیے، دونوں کو پکڑو 200 اونٹ تمہیں دیے جائیں گے۔ مکے میں اعلان ہو گیا، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں کافر کہ ہم پکڑ لیں 200 اونٹ مل جائے گا۔ اب ایسے حالات میں حضور کا ساتھ دینا یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہو سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جو دل و جان سے مصطفیٰ سے پیار کرنے والا تھا۔ صدیق کی نیت پہ شک نہ کر، کیونکہ ابو بکر نے اس وقت میرے آقا پہ قربانی دی ہے جس وقت ہر طرف تلواریں تھی۔ ابو بکر نے سارے مکے سے دشمنی لی ہے لیکن مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے نا تو 2 بندوں کے پاؤں کے نشان لگ رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ یہ محبت کا وہ منظر ہے جو کائنات نے صرف ایک بار دیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق کے کندھوں پر میرے آقا سوار ہوئے۔ اب حکمت جو بھی تھی، چاہے اس لیے اٹھایا کہ کہیں حضور کے پاؤں پہ پتھر نہ لگ جائے، یا اس لیے اٹھایا کہ قدموں کے نشان 2 بندوں کے نظر نہ آئیں، پتہ نہ چلے، کھرا مٹانے کے لیے کیا، لیکن صدیق کو یہ شرف مل گیا کہ وہ غار 1600 میٹر جو اونچائی پر ہے، اتنا اونچا پہاڑ کہ بڑے سے بڑا طاقتور بندہ بھی چڑھتے ہوئے وہ تھک جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، لیکن ابو بکر کا آج عشق اتنا جوان تھا نا، آج ابو بکر پھر دوڑ کے، میں نے روایت آج ہی پڑھی ہے، اس میں لفظ آتے ہیں صدیق اکبر دوڑتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھ گئے، دوڑتے ہوئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، دوڑتے ہوئے چڑھ گئے۔ کیوں نہ چڑھتے؟ ایک تو خوشی تھی کہ آج میرے مقدر دیکھو میرے اوپر مصطفیٰ سواری کر رہے ہیں، اور جب بندہ کسی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ اس کے سر پہ رکھے جاتے ہیں، کندھوں پہ بیٹھ کر ہاتھ اس کے سر پہ رکھے جاتے ہیں، اور اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ جس نے اٹھایا اس کے سینے سے لگتی ہیں۔ تو جب سرکار کو صدیق نے اٹھایا ہوگا تو میرے آقا کے دستے مبارک صدیق اکبر کے سر پہ ہیں، اور آپ کے قدمین شریفین کا حصہ جو ہے جسم کا یہ صدیق اکبر کے سینے سے لگ رہا، اور حضور خود کندھوں پہ بیٹھے ہیں، اور ہاتھ صدیق اکبر کے سر پہ رکھ کر حضور نے بتا دیا لوگو ابو بکر سے ٹکر نہ لینا، مصطفیٰ کے دونوں ہاتھ صدیق کے سر پر ہیں، نبی کے دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر پر ہیں، اور دوڑتے ہوئے غار کی چڑھائی چڑھ گئے۔ یہ کیسا محبت کا منظر ہے، کیسا انداز ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ شرف اللہ نے صدیق کو عطا فرمایا کہ حضور کا بار نبوت اٹھایا اور اوپر لے گئے، اور وہاں جا کر جب غار میں اندر جانے کی بات آئی نا، یہ وہ باتیں ہیں جو میں قرآن پاک سے عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک یا حدیث میں یہ تفسیر موجود ہے۔ جب اوپر چڑھ گئے، غار کے اندر جانے کا وقت آیا تو غار بہت پرانی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پہلے ہر جگہ پہ آپ آگے جاتے ہیں، میں پیچھے جاتا ہوں، غلام پیچھے ہوتا ہے، آقا آگے ہوتے ہیں، لیکن آقا آج آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، آج آپ پیچھے ہوں گے، میں آگے جاؤں گا۔ کس لیے؟ فرمایا چونکہ یہاں جان دینے کی بات ہے، یہاں جان دینے کی بات ہے۔ آقا غار بہت پرانی ہے، اگر کوئی تکلیف دہ چیزیں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، تو حضور میرا نقصان ہو جائے، اگر میری جان چلی گئی تو نقصان صرف میری جان کا ہے، حضور اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا نقصان ہے۔ آقا میں آگے جاؤں گا،
اور آپ بعد میں آئیں گے۔ صدیق اکبر اندر گئے، سب سے پہلے غار کی صفائی کی۔ اور جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں محبت والی، کہ جب سوراخ بہت زیادہ تھے، پرانا غار تھا، تو آپ نے بند کرنے کے لیے اپنے سر سے دستار اتارے، دستار اتار کر نہ اس کے ٹکڑے کیے۔ امامہ، ایک امامہ وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھانے کے کام آتا ہے۔ اگر اس جملے کو آپ سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے۔ ہمارے امامے، ہماری دستاریں، یہ صرف نماز پڑھانے کے کام آتی ہیں۔ صدیق تیری دستار بھی بے مثال ہے کہ یہ کام کس کے آئی؟ مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ابو بکر دستار پھاڑ رہے ہیں۔ دستار پھاڑ کر سارے سوراخ بند کیے، دو رہ گئے، ایڑیاں رکھیں، کہا حضور اب تشریف لے آئیں۔ اب ابو بکر نے انتظام کر دیا ہے، اب جو بھی ہوگا مجھے ہوگا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ حضور تشریف لے آئے تو آ کے اب آرام کرنا تھا، سرکار نے سفر کیا تھا، تو آرام کرنے کے لیے صدیق اکبر نے کیا کیا؟ سرہانے کے لیے اپنی گود پیش کر دی۔ کہا حضور آپ ایسا کریں، اپنا سر انور میری گود میں رکھ دیں اور آپ آرام فرمائیں، باقی حفاظت بھی میں کروں گا، ذمہ داری میں دیکھوں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت بھی میں کروں گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شرف ملا۔ یہ اس طرح حضور کا سر انور صدیق اکبر کی گود میں ہے جیسے ریل میں قرآن پڑا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر کی گود آج ریل بن گئی ہے، اور میرے آقا کا سر انور چہرہ مبارک قرآن بن گیا۔ یہ قرآن ریل میں رکھا جاتا ہے، اور جس ریل میں قرآن ہوتا ہے نا، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں بھئی، جو بھی سمجھدار انسان مسلمان ہے وہ اس ریل پر بھی پاؤں نہیں رکھتا، اسے آگ میں نہیں جلاتا، وہ کہتا ہے یار اس پہ قرآن رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، جس ریل پر قرآن رکھیں وہ ریل قابل عزت ہوتی ہے۔ جو غلاف قرآن پہ چڑھ جائے، وہ غلاف، وہ کپڑا قابل عزت ہوتا ہے۔ تو تجھے نظر نہیں آیا ابو بکر کی گود میں مصطفیٰ نے 3 راتیں سر رکھا ہے، سر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق کے مزے ہو گئے۔ کیوں جی؟ صدیق اکبر آج وہ عبادت کر رہے تھے جو کوئی اور نہیں کر رہا تھا، کہ حضور کا چہرہ ہے اور ابو بکر صدیق کی آنکھیں ہیں، چہرہ رسول کی زیارت کر رہے ہیں، دنیا سے بے خبر، دنیا سے بے نیاز، اب دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب حضور جو مل گئے، سرکار کے چہرے کی زیارت مل گئی، جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ آج اس نبی کے سر مبارک کو گود میں رکھنے کا شرف صدیق کو حاصل ہو گیا ہے۔ صورت مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، سرکار کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب کافر جب آئے نا اوپر، جب پہنچ گئے، دیکھتے دیکھتے انہوں نے پاؤں کے نشان دیکھا تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اوپر آ گئے۔ جب 2 کھرے پیچھے تھے، آگے ایک رہ گیا، تو وہاں سے کچھ انہیں شک پڑ گیا کہ یہاں سے بندہ ایک آگے گیا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ صدیق نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہے، یہاں سے آگے بندہ ایک ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ وہ شک میں پڑ گئے، اوپر گئے، جب پہاڑ کے غار کے کنارے پہ پہنچے نا، تو اللہ کریم نے کبوتری کو یہ حکم دیا، اللہ پاک کی قدرت ہے، وہاں اس نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بون دیا۔ جب وہ انڈے دیے، دیکھے انہوں نے، کافروں نے، ایک نے کہا غار میں نہ دیکھیں، دوسروں نے کہا اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اگر وہ گزرے ہوتے تو انڈے ٹوٹ جاتے، اگر وہ گزرے ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا۔ اور جب ان کے پاؤں، سرکار بھی دیکھ رہے تھے، ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے تھے کہ وہ کنارے پہ پاؤں ان کے نظر آتے تھے کافروں کے۔ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر انہوں نے تھوڑا سا جھک کے دیکھ لیا نا تو حضور کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اپنی فکر نہیں تھی، حضور کی فکر تھی۔ کہا حضور آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ یہ جملہ حضور کا دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ فرمایا ابو بکر
ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ پتہ چلا مصطفیٰ کے ساتھ بھی اللہ ہے اور ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی اللہ ہے۔ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے یہ منظر جب قرآن میں بیان کیا سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 40، اللہ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ فرمایا دنیا والو تم اگر میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس وقت نبی کی مدد کی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے حضور کو مجبور کیا آپ مکے سے گئے تو اللہ نے مدد کی تھی نا، یاد کرو وہ منظر۔ فرمایا وہ کیسے گئے تھے یہ سنیے، ثانی اثنین، فرمایا اس وقت رسول اللہ دو میں سے دوسرے تھے، دو میں سے دوسرے تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ حضور کو دوسرا اللہ نے کیوں کہا ہے؟ حالانکہ حضور تو اول ہیں ہر معاملے میں، ہر چیز میں حضور اول ہیں۔ کیوں جی؟ پیدا ہونے میں اول ہیں، جنت میں جانے میں اول ہیں، حسن میں اول ہیں، معجزات میں اول ہیں، جنت میں قیامت کے دن اٹھنے میں اول ہیں، شفاعت میں اول ہیں۔ حضور ہر اعتبار سے کائنات میں اول ہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، مصطفیٰ دو میں سے دوسرے۔ حضور کیا تھے؟ دو میں سے دوسرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ غار میں پہلے کون گئے تھے؟ صدیق اکبر۔ تو غار میں جانے کا اعتبار کیا گیا ہے کہ غار میں پہلے ابو بکر گئے، بعد میں مصطفیٰ گئے۔ رب نے وہ جو غار میں داخل ہونے کا انداز تھا وہ بیان کر دیا، فرمایا پہلے ابو بکر گیا، بعد میں مصطفیٰ گئے۔ ثانی اثنین، وہ تھے تو دونوں یار تھے، پہلے ابو بکر غار میں گئے پھر مصطفیٰ گئے۔ اذ یقول لصاحبہ، فرمایا وہ بھی منظر یاد کرو جب مصطفیٰ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے۔ صاحب، ساتھی، صحابی، اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن نے بیان کی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب سے فرما رہے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر غم نہ کر۔ ابو بکر صدیق پریشان ہوئے، کس لیے؟ حضور کے لیے پریشان ہوئے کہ کہیں حضور کو تکلیف نہ پہنچے، تو سرکار نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر۔ تو جب یہ فرمایا سارا غم ختم ہو گیا۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے جب کافر کنارے پہ آئے نا غار کے دہانے پر تو صدیق اکبر پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر انہوں نے دیکھ لیا اندر آ گئے تو یہ تو حضور نقصان کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اگر وہ آ گئے تو ادھر دیکھو۔ حضور نے جب ادھر اشارہ کیا تو سامنے ایک سمندر تھا، کشتی کھڑی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ ادھر سے آئیں گے ہم بیٹھ کے ادھر چلے جائیں گے، فرمایا ہم ادھر چلے جائیں گے۔ غم ختم ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی۔ صدیق اکبر لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق کا سارا غم ختم ہو گیا، پریشانی مٹ گئی۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے صدیق اکبر پہ سکون نازل کر دیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اللہ نے ایسے فرشتوں سے مدد فرمائی کہ تم فرمایا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے مصطفیٰ کی کیسے مدد فرمائی ہے؟ وہاں اللہ نے مدد فرمائی۔ صدیق کو یہ شرف ملا کہ حضور کا چہرہ 3 راتیں، اور بیٹا کیا کرتا؟ غلام کیا کرتا؟ غلام جو تھا نا صدیق اکبر کا، وہ سارا دن بکریاں چراتا، شام کو غار میں لے آتا، غار کے دروازے پہ کھڑی کرتا، دودھ نکال کر نا حضور کو پیش کر دیتا۔ اور بیٹا سارا دن خبریں لے کر مکے کی، رات کو آ کر سرکار کو بتاتا کہ حضور یہ باتیں مکے میں ہو رہی ہیں۔ بیٹیاں کیا کرتی؟ بیٹیاں کھانا بنا کر پیچھے بھیجا کرتی۔ اچھا یہ لمحہ وہ تھا، صدیق بھی حضور کی خدمت میں مصروف ہے،
غلام بھی خدمت میں مصروف ہے، سارا گھر صدیق کا میرے نبی کی خدمت میں مشغول ہے۔ اتنی خدمت کی، سنیے جملہ، اتنی خدمت کی ابو بکر نے مصطفیٰ کی، اور ابو بکر کے گھر والوں نے مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ نے پھر وفا کے بدلے وفا کی، فرمایا لے ابو بکر تو ساڈے نال وفا کیتی ہے نا، تے ہن غار دے وچ بھی تو نال ہے تے کل مزار وچ بھی نال ہی ہوئے گا۔ غار میں، اللہ اکبر، جنتی جنتی، غار میں بھی ساتھ ہو، مزار میں بھی ساتھ ہو۔ حضور نے فرمایا تھا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، فرمایا ابو بکر غار میں تم ہمارے ساتھ ہو نا، کل جب حوض کوثر پہ ہم غلاموں کو پانی پلائیں گے، فرمایا ابو بکر تم بھی ساتھ ہو۔ حوض کوثر پر بھی جناب تاجدار صداقت حضور کے ساتھ ہوں گے، بلکہ علماء نے لکھا ہے چاروں یار چاروں کناروں پہ کھڑے ہوں گے۔ جناب صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، مولا حیدر کرار بھی ہوں گے، چاروں یار چاروں کناروں پر روز معاشر ہوں گے۔ صدیق کو بھی حضور نے اپنا یار حوض کوثر کا بھی ساتھی بنا لیا، فرمایا ابو بکر قیامت کے دن بھی حوض کوثر پہ میرے ساتھ ہوگا۔ غار میں وفا کی جناب صدیق اکبر، وہ تو کبوتروں نے وفا کی تھی نا جنہوں نے، وہ آج بھی مدینہ شریف میں جو کبوتر ہیں وہ اسی کی نسل میں سے، اسی کی نسل ہے۔ یہ باقاعدہ علماء نے تحقیق کی ہے کہ ان کو اگر وہاں سے نکالنے کی کوشش بھی کی جائے نا، ایک دفعہ سعودی گورنمنٹ نے ارادہ کیا کہ کبوتروں کی وجہ سے یہاں بیٹھیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو ختم کر دیں۔ کیسے ختم کریں گے؟ انہوں نے کہا دانے بند کر دو، یہ خود ہی چلے جائیں، جب دانے نہیں ملیں گے چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو انہوں نے دانہ ڈالنا بند کر دیا۔ تو یہ بہت قریب کا واقعہ ہے، جب دانہ بند کر دیا تو کبوتر مر مر کے حضور کے روضے کے پاس گرتے رہے، کوئی بھی شہر چھوڑ کر نہیں گیا، کوئی بھی شہر چھوڑ کر۔ پھر لوگوں نے احتجاج کیا، خط لکھے بادشاہ کو کہ کبوتروں کو دانہ بند نہ کیا جائے۔ آج بھی وہ کبوتر اور ان کبوتروں کا حیا بلیاں بھی کرتی ہیں، کیوں کہ یہ وہ کبوتر ہیں جنہوں نے مصطفیٰ سے وفا کی تھی۔ کبوتر وفا کریں، حضور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ صدیق نے وفا کی، میرے مصطفیٰ نے ہمیشہ کے لیے ساتھ رکھ لیا۔ قیامت کے دن بھی صدیق اکبر جب حضور اٹھیں گے تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما یہ حضور کے ساتھ دونوں حشر کے میدان میں آئے۔ تو غار میں وفا کی جناب تاجدار صداقت نے حضور کا چہرہ، آنکھیں صدیق کی، کیوں جی کیسی ادا ہے۔ اور عاشقوں کے مے خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے۔ کیسی تلاوت ہو رہی ہے؟ قرآن تو پڑھنے والے بڑے بڑے ہیں، صاحب قرآن کے چہرے کی تلاوت کا شرف کسی کسی کو ہوتا ہے۔ 3 راتیں دیکھا، یہ وہ نیکی ہے جو کسی صحابی کی نیکی اس مقام تک نہیں پہنچی، کسی امتی کی نیکی جس مقام پہ صدیق کی وہ 3 راتیں پہنچی ہیں کہ سارے یار نبی دے پیارے، کہ سارے یار نبی دے پیارے، پر کوئی نہیں چاراں ورگا، تے نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہونا، وہ نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہونا، اے نہ جان نے سارا ورگا، تے نہ اس دھرتی او پیدا کیتا، نہ اس دھرتی او پیدا کیتا، اے نہ حب داراں ورگا، وہ اعظم شان صدیق کی پوچھے نئے،
وہ اعظم شان صدیق کی پوچھے نئے، وہ اکو یار ہزاراں ورگا، اکو یار ہزاراں ورگا۔ یہ حضور کا یار غار، صاحب مزار، مزاج شناس مصطفیٰ، اور ہجرت کی 27 سفر سے شروع ہوئی، 12 ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے۔ کتنی تاریخ؟ بول پو یار، 12 ربیع الاول، پیر کا دن جب مدینے میں انٹری ہوئی، اس شان سے ہوئی کہ آہستہ آہستہ لوگ راستے میں بھی ملتے گئے، کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، مدینہ میں داخل ہوئے تو خوب جلوس بن گیا، اور وہ بھی روزانہ انتظار کرتے تھے کہ کب وہ لمحہ آئے گا کہ جب حضور تشریف لائیں گے۔ تو ایک دن وہ وقت آیا، حضور مدینہ میں جب تشریف لائے، امام بخاری نے لکھا ہے جب مدینہ میں آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، انہیں ایک سواری پر بٹھایا گیا، دونوں کو ایک سواری پر بٹھایا، آگے حضور بیٹھے تھے، پیچھے صدیق اکبر۔ جدھر بھی جاتے ہیں ارد گرد لوگ سیکیورٹی والے تلواریں لے کر، نیزے لے کر حضور کی سیکیورٹی کر رہے ہیں، درمیان میں جناب صدیق اکبر اور حضور دونوں اکٹھے ہیں۔ تو جب حضور چونکہ پہلی دفعہ مدینہ میں آئے، اعلان نبوت اور ہجرت کے بعد پہلی دفعہ تشریف لائے، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، تو لوگ اب پہچاننے میں خطا کر رہے ہیں، کوئی جناب صدیق اکبر کا ادب کر رہا تھا، کوئی رسول اللہ کا ادب کر رہا تھا۔ ادب کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ادب کے الفاظ ہیں، کوئی مصطفیٰ کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی صدیق اکبر کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ کیوں؟ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، حضور کی داڑھی مبارک تھی کالی، صرف 17 بال تقریباً آلموسٹ حضور کی داڑھی مبارک کے سفید تھے، باقی سارے کالے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی اکثر داڑھی جو تھی وہ سفید تھی، تو لوگوں کو یہ بھی شک پڑتا تھا کہ رسول اللہ یہ ہیں یا یہ ہیں، حضور جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن حضور کی ذات میں فنا تو کوئی ہو سکتا ہے نا۔ فنا کے مقام پر فائز ہو گئے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا رسول اللہ کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ امیر خسرو نے کہا تھا نا کہ من تو شدم تو من شدے، من تن شدم تو جان شدے، من تو شدم تو من شدے، من تن شدم تو جان شدے، تا کس نہ گوید باد ازاں، تا کس نہ گوید باد ازاں، من دیگرم تو دیگرے۔ امیر خسرو کہتے ہیں تو میں بن جا، میں تو بن جاؤں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، میں جسم بن جاؤں تو جان بن جا، تا کس نہ گوید بعد ازاں، من دیگرم تو دیگری، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے تو کون ہے میں کون ہوں۔ صدیق اتنا فنا ہو گئے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا رسول اللہ کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ اب ابو بکر صدیق نے سوچا یہ ہو گیا رانگ نمبر، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ رسول اللہ کون ہے۔ انہوں نے پھر نسخہ جو استعمال کیا وہ کیا ہے، چادر اپنی لی اور چادر لے کے کھڑے ہو گئے، حضور کے اوپر ایسے نہ سایہ کر دی، ایسے کر، دیکھو یہ ادا ہے صدیق اکبر کی، چادر لی اور اوپر سایہ کر دیا ایسے، تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ جو بیٹھا ہے وہ امام ہے، جو اوپر سایہ کر رہا ہے وہ محمد کا غلام ہے۔ یہ صدیق اس قدر، یا رسول اللہ، یہ فنا فی الرسول کا مقام ہے، رسول کی ذات میں فنا ہو چکے تھے کہ لوگ پہچان نہیں رہے، پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ ابو بکر ہے، رنگ چڑھ گیا، حضور کی ذات کا رنگ صدیق پہ چڑھ گیا، حضور کی صورت کا رنگ بھی چڑھ گیا، حضور کی سیرت کا رنگ بھی چڑھ گیا۔ یہ عشق رسول کی وہ منزل ہے جو اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی، اور یہی اقبال مانگتے ہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔
کہتے ہیں یا اللہ وہی تڑپ دے جو ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے، وہی سوزے مولا علی دے، یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ تاجدار صداقت کا عشق اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں بھی وہ تڑپ وہ عشق نصیب فرمائے جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو ایک بات بس عرض کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا، اذان ہوگی۔ تو یہ مجھے گزشتہ جمعے ہماری انتظامیہ کے حاجی احمد صاحب انہوں نے بتایا کہ واش روم نئے بنانے ہیں،